چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں لوٹ کے آنے والے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، ایسا کہتے ہیں اگلے زمانے والے۔ کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے کلام اللہ کی آیت کا جز پڑھا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ نیکیاں کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، متقی کرے۔ جناب آپ گورے حاضر کو دیکھے تو صحیح، سماج میں قدر اس کی ہے جس کے پاس مکان زیادہ ہوں، سماج میں قدر اس کی ہے جو بڑی بڑی گاڑیوں میں چلتا ہو، سماج میں قدر و منزلت اس کی زیادہ ہے جس کی بات تھانے میں زیادہ چلتی ہو، سماج میں عزت سے اونچا دیکھا جاتا ہے جس کے پاس بینک بیلنس اچھا ہو، سماج میں قدر اس کو دی جاتی ہے جس کے جسم پہ لباس اچھا ہو۔ مگر میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو بتا آخرکار کس کی عزت زیادہ ہے؟ تو اللہ کے قرآن کی آیت کا اس کا مفہوم یہ ہے اگر مکانوں سے عزت ملتی تو کس کے پاس تھا نمرود سے بڑا مکان، مگر نمرود مٹ گیا، نمرودیت مٹ گئی، ابراہیم خلیل اللہ آج بھی زندہ ہے۔ اگر پیسے سے سکون ملتا، قدر و منزلت ملتی تو فرعون کو عزت ملنی چاہیے تھی، مگر فرعون مٹ گیا۔ موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر قرآن میں آج بھی زندہ ہے، مصطفیٰ کی حدیث میں آج بھی زندہ ہے۔ اگر سونے چاندی سے عزت ملتی تو پھر قارون کو عزت ملنی چاہیے تھی، قارون مٹی میں دھس گیا، اس کی سلطنت دھس گئی، اس کی حکومت دھس گئی، جو بھی وہ پیسے کے زور پہ کر رہا تھا اس کا سونا چاندی دھس گیا، مگر موسیٰ کلیم اللہ آج بھی زندہ ہیں۔ اگر اللہ اکبر سرداری سے اگر عزت و منزلت ملتی تو ابو جہل کو ملتی، مگر دیکھو ابو جہل مٹ گیا، ابو لہب مٹ گیا، امیہ عتبہ شیبہ مٹ گئے، مگر آمینہ کا لال آج بھی زندہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا مکانوں سے عزت تم دنیا میں پا سکتے ہو، آخرت میں نہیں۔ گاڑیوں سے عزت تم دنیا میں پا سکتے ہو، آخرت میں نہیں۔ لباس سے عزت تمہیں دنیا میں مل سکتی ہے، آخرت سے نہیں۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے آخرت ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنے سروں کو سجدے میں جھکا دیا، آخرت ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنی زبان کو تلاوت کلام اللہ سے پرکیف کر دیا، آخرت ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنے دل میں عشق رسول کو اللہ اکبر جگہ دے دی، آخرت ان کے لیے ہے جنہوں نے خدا کے لیے رمضان کے تمام روزے رکھ لیے، کسی پر احسان نہیں کیا، کسی پر غصہ نہیں کیا۔ تو سنیو پتہ یہ چلا وہ اللہ والا ہے جس کا چلنا خدا کے لیے ہو، جس کا مسکرانا خدا کے لیے ہو، جس کی دوستی خدا کے لیے ہو، جس کی دشمنی خدا کے لیے ہو۔ لیکن آج تیرا میرا حال تو یہ ہے اگر چل رہے ہیں تو دنیاوی فائدے کے لیے، اگر کسی سے بات کر رہے ہیں تو دنیاوی فائدے کے لیے، اگر دوستی کر رہے ہیں تو دنیاوی فائدے کے لیے، اگر دشمنی کر رہے ہیں تو دنیاوی فائدے کے لیے، اگر بچوں کی شادیاں کر رہے ہیں تو دنیاوی جہیز کے لالچ میں۔ جبکہ اے انسان کیا تو بھول گیا ہے مکان دنیا کے لیے ہے، اولاد دنیا کے لیے ہے، لباس دنیا کے لیے ہے، زمین و جائیداد دنیا کے لیے ہے۔ آپ کہو گے مولانا پھر آخرت کے لیے کیا ہے؟ تو آخرت کے لیے ایمان جیسی دولت ہے۔ اگر تیرے پاس مکان نہ ہو، سینے میں ایمان ہو تو تو کامیاب ہے۔ اگر تیرے پاس بے شمار دولت نہ ہو، سینے میں ایمان ہو تو تو کامیاب ہے۔ اس لیے کہ دنیا کی چیزیں دنیا میں رہ جائیں گی، اگر سینے میں ایمان لے کر جائے گا تو تیرا ایمان قبر کو روشن کر دے گا، ایمان کی وجہ سے جنت کا حقدار بن جائے گا۔ اس لیے کسی کے پیسے کو دیکھ کر عزت نہ کرو، کسی کی گاڑی کو دیکھ کر اس کے سامنے مت جھکو۔ اس لیے کہ مکان بنانا یہ بندے کا کمال نہیں ہے، گاڑیوں سے چلنا یہ بندے کا کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کی عطا کا کمال ہے۔ فیصلہ کر لو، اگر عزت کرو تب بھی ایمان دیکھ کر، اگر رشتہ داری کرو تب بھی ایمان دیکھ کر۔ انشاءاللہ انشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ شاداب رضا نعیمی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، پیغام حق کانفرنس، نعرہ تکبیر۔
قرآن کہتا اللہ کے نزدیک عزت جب ملے گی جب تم سجدے کرو گے، زکوٰۃ دو گے، روزہ رکھو گے۔ اگر تمہارے پاس سجدے نہیں، رکوع نہیں، زکوٰۃ نہیں، قرآن نہیں، تم نمرود جیسے بادشاہ بھی بن جاؤ گے تو ذلیل۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ آج دیکھو تو صحیح، اگر جوانوں سے بات کی جائے نماز پڑھ لو، مولانا عمر ہو جائے گی تو نماز پڑھ لیں گے، چہرے پہ داڑھی سجا لو، مولانا عمر ہو جائے گی تو داڑھی سجا لیں گے۔ میرے بھائی بند کر دے گالیاں دینا، ابھی تو ہم جوان ہیں، زندگی کے مزے لے رہے ہیں۔ اے نوجوان مسلمان، تجھے ہو کیا گیا ہے بتا تو صحیح، کیا تو نے دیکھ لیا ہے کہیں کہ بڑھاپے تک جیے گا؟ ارے کتنے والدین کے بچے انتقال کر گئے، وہ جو گھر کی خوبصورتی تھے، وہ جو گھر کا حسن تھے، پتا چلا مراد آباد جا رہا تھا، ادھر سے لاشا آ رہا ہے، پتا چلا دہلی جا رہا تھا، بخار آیا انتقال کر گیا۔ تو کیوں کہہ رہے ہو بڑھاپے میں نمازیں پڑھیں گے؟ کیوں کہہ رہے ہو بڑھاپے میں داڑھی رکھیں گے؟ جبکہ میرے رسول کی حدیث کہتی ہے اللہ کو اگر سب سے زیادہ عبادت پسند ہے تو جوانی کی عبادت پسند ہے۔ جب تو بوڑھا ہو گیا تو تو مسجدوں کا رخ کر رہا ہے، جب تیرے پیر چلنے میں کپ کپانے لگے تب تو مسجد کا رخ کر رہا ہے، جب تجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تب تو مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہا ہے، جب گناہ کرنے کی طاقت چھین لی گئی تب تو نیک بننے کا دکھاوا کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم نبی فرماتے ہیں اللہ ہر عمر کے عبادت گزار کو پسند کرتا ہے، مگر نمازی کو اللہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا دل چاہتا تھا گناہ کرے مگر اس کے ایمان نے اسے روک دیا، گناہ نہیں کرنا ہے اس لیے کہ اللہ کو حساب دینا ہے۔ شراب پینا چاہتا تھا مگر ایمان بولا شراب نہیں پینی ہے بلکہ اللہ کو حساب دینا ہے۔ قرآن سے دور جا رہا تھا، ایمان نے کہا قرآن پڑھ اس لیے کہ خدا کے سامنے روشن چہرے سے جانا ہے۔ گالی دینا چاہتا تھا مگر ایمان بولا گالی مت دے اس لیے کہ اللہ کا سامنا کرنا ہے۔ جو زنا کو خدا کے ڈر سے چھوڑے، جو شراب کو خدا کے ڈر سے چھوڑے، جو گناہ کو خدا کے ڈر سے چھوڑے، جو رب کے لیے نمازیں پڑھے، جو رب کے لیے قرآن پڑھے، جو رب کے لیے زکوٰۃ دے، اسی بندے کو تو متقی کہتے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے جب تم متقی بن جائے گا پھر تجھے کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، خدا تیرا ہوگا اور جس کا خدا ہوتا ہے کائنات اس کی ہوتی ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علامہ شاداب رضا نعیمی صاحب قبلہ، پیغام حق کانفرنس۔ اگر اللہ ہمیں پسند کر لے تو ہمیں کسی کی ضرورت ہے؟ پھر تو دنیا کے دل ہماری جانب خود بخود مڑ جائیں گے۔ آپ نے سنا نہیں ہے کسی سے کہو نماز پڑھ تو کہتا عمر کیا ہے، داڑھی رکھ تو کہتا عمر کیا ہے، قرآن پڑھ تو جناب اس عمر میں پڑھیں گے قرآن۔ اے نوجوانوں یہی تو عمر ہے نماز پڑھنے کی۔ اب نمازی نہیں بنے تو کب بنو گے؟ اس لیے کہ عبادت جوانی کی بندے کو اللہ کا ولی بنا دیتی ہے۔ اور میں نے یہ ہوا میں بات نہیں کی ہے بلکہ حدیث پاک سنیں۔ پھر انشاءاللہ بچے کا نام ابو بکر ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کا تھوڑا سا میں ذکر کروں گا، حالانکہ سوچ کر کچھ آیا تھا مگر حکم یہی ملا ہے۔ زور سے بولے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کتاب کا نام ہے تفسیر مظہری، صاحب تفسیر مظہری نے مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث بیان کی ہے۔ یہ حدیث سننے سینہ مدینہ بن جائے گا، جو جانا چاہے وہ جا سکتے، کوئی پریشانی نہیں ہے، وقت بھی کافی ہو گیا ہے۔ توجہ چاہوں زور سے بولے سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک نقل کی، آقا مسجد نبوی میں جلوہ فرما ہے، نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں گزشتہ زمانے کی ایک بات نہ بتا دوں؟ صحابہ نے ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کیا فداک امی و ابی یا رسول اللہ، آقا ہمارے والدین آپ پر قربان، آپ بتائیں تو صحیح۔ اس لیے کہ جب آپ بولتے ہیں ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ گزشتہ زمانے میں میرے پیدا ہونے سے 70 سال پہلے ملک یمن میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ آقا فرماتے اتنا ظالم بادشاہ تھا، لوگوں پر دن رات ظلم کرتا، اس کا ظلم اس انتہا تک بڑھا اس نے اپنی رعایا سے اعلان کر دیا اے میرے ملک میں رہنے والوں اگر تمہیں میرے ملک میں رہنا ہے تو تمہیں مجھے خدا کہنا پڑے گا، تمہیں مجھے سجدہ کرنا پڑے گا۔ جتنے بھی ڈرپوک لوگ تھے جن کے ایمان کمزور تھے وہ بادشاہ کے سامنے سجدے میں جھک گئے، مگر کچھ تھے پکے سچے مسلمان، انہوں نے کہا بادشاہ تو کیا سمجھتا ہے ہم ایمان کا سودا کر لیں گے؟ نہیں نہیں، ہم کبھی ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ بادشاہ نے کہا اے لوگو اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو سنو، میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا، میں تمہاری گردنیں کاٹ دوں گا، میں تمہیں کولوں میں پلوا دوں گا، میں تمہارے پیر
کٹوا دوں گا۔ تو جانتے ہو سچے مسلمانوں نے کیا کہا تھا؟ تو حاکم ہے، ہم رعایا ہیں، ہم کمزور ہیں، زبان کاٹنا چاہتا ہے زبان کاٹ لے، آنکھیں نکالنا چاہتا ہے آنکھیں نکال لے، ہاتھ پیر کاٹنا چاہتا ہے ہاتھ پیر کاٹ لے، مگر ہمارے دل کا کیا کرے گا؟ دل تو ہم نے پروردگار عالم کو دے دیا ہے۔ اے بادشاہ تو جان کی بات کرتا ہے، خدا کی قسم اللہ اگر ہزار جانے دے تو ہر جان خدا کے نام پہ قربان کر دے۔ اللہ کی قسم جتنے بھی اس کے ملک میں مسلمان تھے ایک ایک کر کے شہید ہو گیا، مگر بادشاہ کو پیغام دیا مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ سبحان اللہ، یہ شان ہوتی ہے مومن کی، مگر ہم نے ایمان کی چاشنی کو بھلا دیا۔ نہ میں ان چیزوں پر کھرا اترا جو ایمان کے تقاضے تھے، نہ وہ چیز ہمارے پاس ہے۔ ایک ایک کر کے تمام مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، کچھ جنگلوں میں چلے گئے، کچھ پہاڑوں پر چلے گئے، لوگوں نے جان بچا لی، بادشاہ کی حکومت چلتی رہی۔ آقا فرماتے جادو کے زور سے حکومت کرتا تھا۔ نبی عزیز اشم فرماتے وقت گزرتا گیا، 10 سال گزرے، 20 سال گزرے، جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا اے بادشاہ سن، اگر میں انتقال کر گیا تو میرا جادو میرے سینے میں ہی چلا جائے گا، میرے سینے میں منتقل ہو جائے گا، ایک کام کر کسی ذہین فطرت بچے کا انتظام کر تاکہ میں اپنا علم اسے سکھا سکوں۔ اللہ اکبر، بچے کی پیدائش ہے تو بچے کی بات کر لیں۔ نبی فرماتے ہیں اس بادشاہ نے اعلان کر دیا جو بھی مجھے ذہین فطرت بچہ لا کر دے گا میں اسے سونا دوں گا، میں اسے چاندی دوں گا، میں اس کے بچے کو پڑھاؤں گا۔ جب اس کا بچہ جادوگر بن جائے گا تو میں اس کو مسند وزارت پر بٹھاؤں گا۔ اللہ اکبر، ایک بچے کو پسند کر لیا گیا، بڑا ذہین فطرت تھا۔ بچے سے کہا طریقے سے جادو سیکھنا، اگر تو جادوگر بن گیا تو سونا چاندی تیرے ہوں گے، لباس تیرا ہوگا، مزے تیرے ہوں گے، بادشاہ کے محل میں رہے گا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ تجھے عہدہ وزارت دیا جائے گا، تجھے وزیر منتری بنایا جائے گا۔ لوگوں دیکھو تو صحیح، آج لوگ پردھان بننے کے لیے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، کوٹا بچانے کے لیے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی سانسد بن گیا، کوئی بدھایک بن گیا، آپ نے دیکھا نہیں اپنے ووٹ پڑھانے کے لیے نام مسلمان ہے مگر غیر اللہ کے سامنے سروں کو جھکا رہے ہیں۔ مسلمان کہہ رہا ہے ہمارے سانسد کے جیسا کوئی نہیں، کیسا سانسد ہے ہمارا؟ اللہ اکبر، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، جس نے اپنی کرسی بچانے کے لیے غیر اللہ کے سامنے سر کو جھکا دیا۔ اللہ کی قسم کون نہیں چاہتا اسے پد ملے، مگر جانتے ہو جو اللہ والے ہوتے ہیں نا تو کربلا کے حسین کی طرح کہتے ہیں۔ یزید نے کہا تھا امام حسین سے اگر تم میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو بصرہ کا حاکم بنا دوں گا، کوفہ کا حاکم بنا دوں گا، رے کا حاکم بنا دوں گا۔ مگر فاطمہ الزہرا کے لگتے جگر نے کہا تھا تو حکومت کی بات کرتا ہے تو حکومت تو حسین کی ٹھوکروں میں رہتی ہے، اگر تو جلال کی بات کرتا ہے تو حسین کے نانا کے پاس وہ طاقت ہے، جس کو چاہے اس کو ولایت دے دے، جس کو چاہے اس کو حکومت دے دے۔ میرا حسین آیا کربلا میں، کربلا میں آنے کے بعد حسین نے محرم الحرام کو کہا تھا آقا میں نے وطن چھوڑا تیرے عشق کے لیے، آقا میں نے مدینہ چھوڑا تیرے عشق کے لیے، میرے آقا ابو بکر مجھے علی اکبر دینا پڑے گا، علی اکبر دے رہا ہوں تیرے لیے، علی اصغر دے رہا ہوں تیرے لیے، اولو محمد دے رہا ہوں تیرے لیے، اے میرے آقا میں اپنا سر دے رہا ہوں تیرے لیے۔ حسین نے کہا تھا اے یزیدیو اگر جان مانگو گے حسین جان دے گا، خاندان مانگو گے خاندان دے گا، مگر نبی کے دین سے غداری نہیں کرے گا۔ یزید سوچتا تھا حسین مر گیا، مگر علامہ اقبال نے تو یہ کہا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا میں۔ ماشاءاللہ، بہت لوگوں کو لگتا تو بہت بھاری ہے رب کے دین کی بات کرنا، اس پہ نثار ہونا، مگر جو نثار ہو جاتے ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ بے شک، سبحان میرا اللہ، امام کہتا ہے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، بے شک، ایک جان کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور امام نے کہہ دیا با خدا خدا کا یہی ہے در، جس کو ہم مدینہ کہتے ہیں، نہیں اور کوئی مفر مقر جو ہو وہیں سے آ کے ہی
گئی جو ہو وہیں سے آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ میرا امام کہتا ہے جو نبی کا نہیں نہ اس کا دنیا میں کچھ ہے نہ آخرت میں کچھ ہے۔ آقا کی حدیث سنیں، نبی فرماتے جو مومن تھے جنگلوں میں چلے گئے، پہاڑوں پر چلے گئے، جان بچا لی۔ بچے سے کہا گیا بادشاہ کے محل سے نکلنا، جادو سیکھنا، جب تو جادوگر بن جائے گا نا تو تجھے وزارت دی جائے گی، تجھے عہدہ دیا جائے گا۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں جب بچے نے اتنا سنا خوش ہو گیا، 1 مہینہ جادو سیکھتا رہا، 2 مہینہ جادو سیکھتا رہا، جب 6 مہینے گزر گئے تو اپنی والدہ کے پاس آیا اور ماں کے دامن کو چوم کر کہتا ہے اے میری والدہ سن تو صحیح، تو مجھے جادو سکھا تو رہی ہے مگر میرا دل جادو سیکھنے میں لگتا ہی نہیں ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ جب ماں نے اتنا سنا تو ماں نے بڑی حیرت و استعجاب سے بیٹے کو دیکھا، کہنے لگی لگتا جگر ایسی بات نہ کر، اس لیے کہ بادشاہ کو پتا چل گیا تو مجھے بھی قتل کر دے گا، تیرے بھائی بہنوں کو قتل کر دے گا، تیرے باپ کو قتل کر دے گا، تجھے سولی پر لٹکا دے گا، میرے بیٹے سے ظلم نہ کر۔ آخرکار بچہ مجبور ہو گیا، اللہ اکبر ہو جادوگر کے پاس جاتا رہا، وہاں سے واپس آتا رہا، مگر بچے کا جادوگری میں دل نہیں لگتا تھا، اس لیے کہ اللہ نے اس بچے کو اپنا ولی بنانا تھا، اسے مبلغ اسلام بنانا تھا، اسے اپنے راستے پر چلانا تھا۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں ایک دن آسمان کا سورج ڈوب چکا تھا، اندھیرے چاروں جانب چھا چکے تھے، وہ بچہ نکلا جادوگر کے گھر سے، اسی راستے پر جا رہا تھا جس راستے سے روز گھر کو جاتا تھا۔ جب بیچ جنگل میں پہنچا تو اس کے کانوں میں کسی کی آواز پڑی، کوئی پڑھنے والا کسی کلام کو پڑھ رہا ہے، کلام بھی بڑا پیارا ہے، پڑھنے والے کا انداز بھی بڑا پیارا ہے۔ بچہ تو نہیں چاہتا تھا مگر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر جنگل میں اسی راستے پر چل پڑا جس طرف سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ چلتا گیا چلتا گیا، جب جنگل کے اندرونی حصے میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے جنگل کے مابین ایک کٹیا بنی ہے، یہ بچہ کٹیا میں داخل ہو گیا۔ رب کا قرآن کہتا ہے، تفسیر مظہری صاحب تفسیر مظہری لکھتے ہیں بچے نے دیکھا اس کٹیا میں چراغ چل رہا ہے اور ایک 90 سال کا بوڑھا جس کی عمر 90 برس کی ہے، داڑھی بھی سفید ہے، بھویں بھی سفید ہے، کمر جھک چکی ہے، سعیدی کی بنیاد پر ایک کتاب پر جھکا ہوا اس کتاب کی تلاوت کر رہا ہے، کبھی رونے لگتا ہے کبھی مسکرانے لگتا ہے۔ بچہ اس پڑھنے والے کو دیکھتا رہا، جب پڑھنے والے نے کتاب کو بند کیا بچے کے چہرے پر نظر پڑی تو اس پڑھنے والے نے کہا تھا اے بیٹا تو کون ہے، اس جنگل میں کیا کر رہا ہے، میری کٹیا میں کیسے آیا؟ تو بچے نے مسکرا کر کہا تھا جو باتیں ہیں وہ بعد میں ہوگی، پہلے یہ بتائیے کتاب کون سی ہے؟ تو بوڑھے نے کہا تو پوچھ کر کیا کرے گا؟ بچے نے کہا قسم اس کی جس نے مجھے پیدا کیا، میں نے جادو کی بڑی بڑی کتابوں کو پڑھا مگر جو مزہ اس کتاب میں ہے وہ مزہ جادو کی کسی کتاب میں نہیں ہے، تو میں کیوں نہ بولوں؟ مسجد میں پڑھو چاہے بیابان میں پڑھو، مینار گر چکے ہیں تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے، یہ قرآن میں پڑھو۔ یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے، یہ قرآن میں۔ بچہ کہتا ہے میرے بڑی کتابیں پڑھوں جادو کی مگر جو مزہ اس کتاب میں ہے وہ میں نے مزہ زندگی میں پایا نہیں۔ تھوڑی دیر انشاءاللہ اور سنیں پھر سلام پڑھیں گے۔ تو اس نے کہا اس کتاب کا نام انجیل ہے، زور سے بولیں کیا ہے؟ یہ میرے نبی عیسیٰ روح اللہ پر نازل ہوئی ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں جیسے تو اس کتاب کو پڑھتا ہے مجھے بھی سکھا۔ تو اس نے کہا میں تو عالم دین ہوں، جو سیکھنے آئے گا اس کو سکھاؤں گا، مگر سن کتاب تو سیکھ رہا ہے مگر یاد رکھنا جو اس راہ پہ چلتا ہے دنیا اس کی راہوں میں کانٹے بچھاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بچے نے ایک دن انجیل کو پڑھا، 2 دن سیکھا، 3 دن سیکھا، جب 2 مہینے گزرے تو بوڑھے سے کہنے لگا اے بزرگ دیر نہ کر بلکہ مجھے بھی اپنے نبی کا کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا۔ سبحان اللہ۔ یہی لوگ تو متقی ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر لوگوں کے دل بدل جاتے ہیں، وہ کفر سے ایمان میں آ جاتے ہیں۔ اس نے کہا بیٹا اس دین کو ماننے کی بات تو کر رہا ہے، تو کلمہ پڑھنا چاہتا ہے کلمہ پڑھ لے۔ بچے کو کلمہ پڑھایا، اس نے کہا بیٹا خیال رکھنا جو اس دین پہ چلتا ہے نا زمانہ کانٹے بچھاتا ہے، زمانہ اس کا دشمن بن جاتا ہے، زمانہ اس کو بڑا ستاتا ہے، زمانہ اس کو پیاسا رکھتا ہے۔
अल्लाह अकबर देखा नहीं आपने, क्या गलती थी गजा के लोगों को, यही ना कि वो अपना वतन बचाना चाहते थे, वो अपने ईमान को बचाना चाहते थे। जालिम ने उनसे कहा था या तो तुम्हें वतन छोड़ना पड़ेगा या अपने बच्चों को कुर्बान करना पड़ेगा, तुम्हें मस्जिद अक्सा का सौदा करना पड़ेगा। मगर गजा के मुसलमानों ने कहा था हम कमजोर जरूर हैं मगर बज़ाहिर तो कमजोर करबला में हुसैन भी था, हम मजबूर जरूर हैं मगर बज़ाहिर मजबूर तो करबला में हुसैन भी था। मगर याद रखो हम कोई ऐसे वैसे मजहब के मानने वाले नहीं हैं, बल्कि हमारी माओ ने हमें करबला के किस्से सुनाए हैं। अगर बच्चों की जरूरत पड़ेगी दे देंगे, मगर मस्जिद अक्सा से दस्तबरदार नहीं होंगे। अगर जवानों की जरूरत पड़ेगी दे देंगे, मस्जिद अक्सा को तर्क नहीं करेंगे। बच्चों की लाशों को बिछा दिया गया, जवानों की जिंदगी को छीन लिया गया, मगर आज भी अक्सा का एक मुसलमान कहता है जान देंगे मगर ईमान का सौदा नहीं करेंगे, मस्जिद अक्सा का सौदा नहीं करेंगे। इसलिए कि हम ऐसे वैसे नहीं है, हम करबला के हुसैन को मानते हैं, मदीने के मुस्तफा को। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत 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 बहुत। इसलिए कि हमें हुसैन का किस्सा हमारी वालिदा ने सुनाया। दिल में हुसैन बसते हैं ना, वो अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानियां भी पेश करना जानता है। कमजोर थे मगर सीनों में ईमान की शम्मा रोशन थी। कुर्बान हो रहे हैं, होते रहेंगे, मगर मस्जिद अक्सा से दस्तबरदार होने तैयार नहीं हैं। अल्लाह ऐसी माओ के बेटों को सलामत रखे जो मस्जिदों पे जान कुर्बान करते हैं, अल्लाह उनको शहादत अता फरमाता है। तवज्जो चाहूँ, उस बूढ़े ने कहा बेटा दुनिया कांटे बिछाएगी। बच्चे ने मुस्कुरा कर कहा ऐ मेरे पीर, अगर लोग कांटे बिछाएंगे तो मुस्कुरा कर कांटों पर चलूंगा, अगर आग की दरिया हाइल करेंगे तो दरियाओं को तैर कर जाऊंगा कुव्वत ईमानी की बुनियाद पर। नबी फरमाते इसने कलमा पढ़ लिया, एक महीने इंजील की तिलावत करता रहा, अल्लाह की इबादत करता रहा। 2 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए, 6 महीने गुजर गए। हुजूर फरमाते वक्त गुजरता गया, 2 साल का अरसा गुजर गया। बच्चे को अल्लाह की किताब पढ़ते हुए, अल्लाह की इबादत करते हुए, अल्लाह का जिक्र करते हुए जब 2 साल का अरसा गुजर गया, अब इसकी उम्र 14 बरस की हो चुकी है। अल्लाह अल्लाह, ये उसी जंगल से गुजरा जा रहा था। जब थोड़ा आगे बढ़ा तो क्या देखा, चौराहे पर लोग खड़े हैं, जिस्म पे रास्ता तारी है, लोग परेशान हैं, लोगों की आंखों में आंसू है। बच्चे ने पूछा ऐ लोगों ये बताओ तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है, तुम्हारे जिस्म पे रास्ता क्यों तारी है, क्यों घबरा रहे हो? तो जानते हो लोगों ने क्या कहा था, ऐ बेटा देख चौराहे के आगे बढ़े फिर दरिंदा खड़ा है, अगर आगे बढ़ेंगे तो काट खाएगा, अगर आगे बढ़ेंगे मार डालेगा, आगे बढ़ेंगे फाड़ डालेगा। इसलिए कि हमारे बच्चे यतीम न हो जाएं, हमारी बीवियां बेवा न हो जाएं, हम आगे बढ़ने से डर रहे हैं। बच्चे ने मुस्कुरा कर तमाम लोगों से कहा ऐ लोगों पीछे हट जाओ, तुम अगर काम नहीं आ सकते तो आज अल्लाह का गुलाम काम आएगा, आज ईसा रूहुल्लाह का उम्मती काम आएगा। बच्चा आगे बढ़ा, लोग समझाते रहे आगे बढ़, दरिंदा है काट खाएगा, मगर बच्चे ने छोटा सा पत्थर उठाया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया मौला आज मैं तेरे वली का इम्तिहान लूंगा, या जादूगर सच्चा होगा या तेरा वली सच्चा होगा। उसने जादूगर का तसव्वुर किया, चक्कर में पड़े जादू के, जब उसने पत्थर मारा तो दरिंदा नहीं मरा। बच्चा फिर मुस्कुराया, उसने खुदा का नाम लिया, अपने पीर का तसव्वुर किया और दिल में इरादा किया ऐ परवरदिगार आलम अगर तेरा वली सच्चा है तो इस पत्थर से ये दरिंदा मर जाएगा। आका फरमाते हैं बच्चे ने पत्थर फेंका, हाथ बच्चे का था मगर ताकत खुदा बन चुका था। जब दरिंदे के लगा तो दरिंदा मर गया, दरिंदे ने दम तोड़ दिया। लोग कहने लगे तूने कौन सा मंत्र पढ़ा है, तूने कौन सा जादू पढ़ा है, तूने किस कलमे को पढ़ा है? तो बच्चे ने कहा था ऐ लोगों खुदा के लिए मुझे जादूगर मत कहो, मुझे मंत्रगर मत कहो, अगर कहना है तो मुझे खुदा का सच्चा बंदा कहो। ऐ लोगों मैंने मंत्र नहीं पढ़ा था, मैंने जादू नहीं पढ़ा था, बल्कि मैंने खुदा का नाम लिया था। खुदा का नाम लेना मेरा काम था, दरिंदे को मारना खुदा की रहमतों का काम। सुभान अल्लाह। लोग कहते अभी नमाज पढ़ के क्या करेंगे, तो 14 साल का बच्चा था। आका फरमाते दरिंदा मर गया तो लोगों ने कहा सुन अपने खुदा का कलमा पढ़ा, जब उसके कलाम में इतनी ताकत है तो इसकी ताकतों का आलम क्या हो।
آقا فرماتے بچہ واپس جنگل میں پہنچا اور جا کر اپنے پیر کو سلام کیا، کہنے لگا بزرگ پیر و مرشد آج تو میں نے کمال کر دیا. زور سے بولیں کمال کر دیا. تو بوڑھے نے کہا بیٹا تو نے کیا کمال کر دیا؟ کہا حضور میں نے آپ کا تصور کیا، اللہ کا نام لیا، درندے کے پتھر مارا، درندہ مر گیا. وہ بزرگ کہتے بیٹا مجھے 90 سال کی عبادت میں وہ مرتبہ نہیں ملا جو اللہ نے تجھے 2 سال کی عبادت میں دیا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو مرتبہ عطا فرمائے. اور یہ میں کوئی واقعہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، یہ مصطفیٰ کی حدیث ہے، بڑی معتبر حدیث ہے. آپ سب تفسیروں میں اس حدیث پاک کو پڑھ سکتے ہیں. آقا فرماتے ہیں بوڑھا کہتا ہے اے میرے بیٹے تجھے بلندی تو مل گئی ہے، مگر جب جب بلندیاں ملتی ہیں تو پریشانیاں بھی آتی ہیں. اے لوگوں جب تمہاری تجارت بڑھے تو یہ مت سوچنا دشمن بڑھ رہے ہیں، اگر تمہارے بچے ترقی کریں تو یہ مت سوچنا پریشان مت ہونا کہ حاسد بڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ اسی کے لوگ پتھر مارتے ہیں جس درخت پہ کے پھل لگتے ہیں. بے پھل درخت کو کوئی پتھر نہیں مارتا، کوئی اس سے حسد نہیں کرتا. یاد رکھو زمانہ سوچتا رہ جائے گا اس نے مکان کہاں سے بنا لیا، اس نے گاڑی کہاں سے خرید لی، اس کا کاروبار کیسے اچھا ہو گیا، یہ کیسے مسجدوں میں پیسے دینے لگا. مگر ان کو معلوم نہیں ہے جب اللہ دیتا ہے تو کسی سے رکتا نہیں ہے، جب اللہ نوازتا ہے تو کسی سے کم نہیں ہوتا ہے. بس خدا کی رحمت پہ بھروسہ کر کے محنت کیے جاؤ. محنت کرنا بندے کا کام ہے، عطا کرنا خدا کا کام. سب کو دیتا ہے تو کم نہیں ہوتا ہے. کتنے حاسد ہوں، کتنے جلنے والے ہوں، کتنے برا سوچنے والے ہوں، کیونکہ خدا کہتا ہم عزت دیں تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور ہم ذلیل کریں تو کوئی عزت بولو. اس نے کہا بیٹا بلندیاں مل رہی ہے، پریشانیاں بھی آئیں گی، لوگ تیری جان کے دشمن بنیں گے، پوچھ تاچھ کریں گے، مگر خدا کے واسطے کوئی میرے بارے میں پوچھے تو میرا نام مت بتانا. تو بچہ تھا، حالانکہ اللہ کا ولی بن چکا تھا. اس نے کہا میرے پیر مجھے کیا ضرورت ہے تمہارا نام، جو مصیبتیں آئیں گی خود جھیل لوں گا، آپ کا نام نہیں آنے دوں گا. آقا فرماتے یہ بچہ اسی جنگل میں رہنے لگا. وقت گزر گیا، اس کی صورت اس ملک میں ایسے ہوئی جیسے کہ جنگل میں آگ لگ جاتی ہے. جسے دیکھو اسی بچے کی باتیں کرتا تھا. اب جس بادشاہ نے اسے جادو سیکھنے بھیجا تھا اس کا چچیرا بھائی تھا جو آنکھوں سے اندھا ہو چکا تھا. ایک دن اس کے سپاہی نے اس سے کہا اے وزیر میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، پسند آئے تو قبول کر لینا. اس نے کہا کہو میرے سپاہی کیا کہنا چاہتے ہو. اس نے کہا میں نے ایک بچے کے بارے میں سنا ہے جو فلاں جنگل میں رہتا ہے. اس بچے کی شان یہ ہے وہ جس کی آنکھوں میں پھونک دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آنکھیں عطا کر دیتا ہے. دیکھو یہ نبی نہیں ہے، یہ تو نبی کا غلام ہے. جب ایک ولی کی شان کا یہ عالم ہے تو مدینے کے امام کا عالم کیا ہوگا، مدنی تاجدار کا عالم کیا ہوگا. مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اگر وہ کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیر دیتا اللہ اس کو شفا دے دیتا. اس کے در پہ لوگ روتے ہوئے آتے، وہ لوگوں کا علاج کرنے لگا، کسی تعویذ کے ذریعے نہیں، کسی دوا کے ذریعے نہیں. آقا فرماتے پھونک دیتا، اللہ نے اس کی پھونک میں وہ شفا دی. اندھوں کو آنکھیں ملنے لگی، بیماروں کو علاج ملنے لگا. پورے ملک میں یوں مشہور ہوا جیسے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے. جب اس وزیر نے اس بچے کے بارے میں سنا تو کہنے لگا اے میرے سپاہی سونا تیار کرو. سونا تیار کر لیا گیا، چاندی تیار کرو، چاندی تیار کر لی گئی. کہنے لگا اچھا اچھا لباس تیار کرو، اچھا اچھا لباس تیار کر لیا گیا. سونے کو لے کر، چاندی کو لے کر، لباس کو لے کر جنگل میں اس بچے کی کٹیا پر پہنچ گیا وزیر اور کہنے لگا اے بچے یاد رکھ اگر تو نے مجھے آنکھیں دے دی تو یہ سونا تیرا ہے، یہ چاندی تیری ہے، یہ لباس تیرا ہے. بچے نے سنا تو مسکرایا، کہنے لگا تو غلط جگہ آ گیا ہے، اس لیے کہ یہاں رہنے والے سونے سے نہیں بکا کرتے، چاندی سے نہیں بکا کرتے، لباس سے نہیں بکا کرتے. اگر میں ٹھوکر ماروں تو سونا میرے قدموں سے نکل پڑے گا، اگر میں رب سے دعا مانگوں تو اللہ مجھے چاندی عطا کر دے گا. مگر سن مجھے سونے کی ضرورت نہیں، مجھے چاندی کی ضرورت نہیں، مجھے لباس کی ضرورت نہیں. اپنا سونا لے جا، تیرا سونا تجھے مبارک، تیری چاندی تجھے مبارک، تیرا لباس تجھے مبارک. میرے لیے تو خدا کی رحمت ہی کافی ہے. اللہ کی قسم یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے جب تک دنیا میں رہتے ہیں کامیاب رہتے ہیں، جب حشر میں جائیں گے تو جنت کے حقدار بن جائیں گے. سبحان اللہ. بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا
شاداب رضا نعیمی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سونے چاندی کی ضرورت نہیں ہے تو اس نے کہا جب سونا نہیں چاہیے تو بتا مجھے آنکھیں کیسے ملیں گی؟ بچے نے کہا آنکھیں میں نہیں دیتا، میں تو وسیلہ ہوں، آنکھیں دینے والا تو اللہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ میں ذریعہ ہوں، میں وسیلہ ہوں۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، مگر ہم کہتے ہیں اللہ جس کی توسل دیتا ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، کون ہے؟ ذات مصطفیٰ۔ اس نے کہا میں وسیلہ ہوں، وسیلہ تو سب کچھ خدا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہر چیز خدا کے حکم سے ہوتی ہے، مگر وہ اپنے پیاروں کے توسل عطا کرتا ہے، سبحان اللہ، جس کو چاہتا ہے اس کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس نے کہا بتا تو صحیح آنکھوں کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بچے نے کہا سونا نہیں چاہیے، چاندی نہیں چاہیے، خدا کا کلمہ پڑھ، میں پھونکوں گا اللہ تجھے آنکھیں دے دے گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ایسے حال میں بھی اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہا ہے اللہ والا، کتنا مضبوط ایمان ہوگا۔ 14-15 سال کی عمر ہے مگر ایمان دیکھو کتنا مضبوط ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا، بچے نے آنکھوں میں پھونکا، اللہ نے اس کو آنکھیں عطا فرما دی۔ حدیث پاک کا اگلا جسنے وقت بھی پورا ہو جائے گا۔ میرے آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں جب صبح کا سورج نکلا، یہ وزیر اخیارہ ہو کر بادشاہ کے دربار میں گیا۔ بادشاہ بھی موجود تھا، اراکین سلطنت بھی موجود تھے۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ میرا بھائی دیکھ کر آ رہا ہے، میرا بھائی اخیارہ ہو گیا ہے، تو مارے تعجب کے اللہ اکبر تخت سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا ہے میرے بھائی تو اندھا تھا، تجھے آنکھیں کس نے دے دی؟ تو وزیر نے جھوم کر کہا، وزیر نے مسکرا کر کہا مجھے آنکھیں دینے والا میرا رب ہے۔ بادشاہ کہنے لگا میرے علاوہ تیرا کون خدا ہے، میرے علاوہ تیرا کون رب ہے؟ تو وزیر بولا میرا وہ رب ہے جس نے تمام کائنات کو بنایا ہے، جس نے تجھے بنایا، تیری حکومت کو بنایا، جس نے زمین و زماں کو بنایا، جس نے مکین و مکہ کو بنایا۔ بادشاہ نے آج ببولہ ہو کر کہا تھا یا تو اس حقیقت سے توبہ کر ورنہ تیری وزارت چھین لی جائے گی، تیرا عہدہ چھین لیا جائے گا، تیرا مکان چھین لیا جائے گا، تیری دولت چھین لی جائے گی۔ تو وزیر نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا اے میرے بھائی، اے میرے بادشاہ سن، تو وزارت کی بات کرتا ہے، وزارت لے لے، مکان لے لے، لباس لے لے، جو کچھ ہے سب لے لے، مگر میں خدا کے ایمان سے سودا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وزارت دنیا کے لیے ہے، عہدہ دنیا کے لیے ہے، آخرت میں اللہ کا دیا ہوا ایمان لے کر جاؤں گا۔ اے میرے بھائی، تجھ کو بھی چاہیے کہ تو بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ اللہ کی قسم یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی محنتوں سے اسلام پھلا پھولا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے خونے جگر پلا پلا کر جنہوں نے اسلام کے پودے کو ہرا کیا ہے۔ اللہ کی قسم زمانہ چاہتا اسلام کو مٹا دیا جائے، مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے، مگر انہیں معلوم نہیں ہے تم مسلمان کو مٹا سکتے ہو مگر اسلام کو نہیں مٹا سکتے، اس لیے کہ اسلام کسی پارٹی کا مذہب نہیں ہے، کسی کا ذاتی مذہب نہیں ہے، کسی محلے کا مذہب نہیں ہے، کسی شہر کا مذہب نہیں ہے، کسی ملک کا مذہب نہیں ہے، اسلام تو خدا کا مذہب ہے۔ یہ کل بھی زندہ تھا، یہ آج بھی زندہ ہے، یہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ تو میں کیوں نہ بولوں، اسلام کی فطرت میں قدرت لچکتی ہے، جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ شاداب رضا نعیمی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ بادشاہ بولا مانے گا نہیں، اس نے کہا جان دے دوں گا مگر مانوں گا نہیں۔ عہدہ وزارت کو چھین لیا گیا، وزیر مسکرایا، قید خانے میں ڈال دیا گیا، وزیر مسکرایا، اتنا مارا، اتنا پیٹا، اتنا ستایا کہ وزیر نے اس بچے کا نام بتا دیا جس نے اس کو کلمہ پڑھایا تھا۔ بچے کو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ جب بچہ آیا بادشاہ کے سامنے تو بادشاہ نے خوش ہو کر کہا ارے میں نے تو تجھے جادوگر بننے بھیجا تھا، تو اتنا بڑا جادوگر بن گیا کہ اندھوں کو آنکھیں دینے لگا، بیماروں کو شفا دینے لگا۔ بچہ کہنے لگا میں جادوگر وادوگر نہیں ہوں، میں تو اللہ کا ولی بن چکا ہوں، اور آنکھیں میں نہیں دیتا بلکہ آنکھیں دینے والا تو میرا اللہ ہے۔ کتنا کلیجہ ہوگا اس بچے کے اندر جو بادشاہ وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا ہے آنکھیں دینے والا تو میرا اللہ ہے۔ بادشاہ بولا تو بھی گمراہ ہو گیا ہے، پتہ تجھے کس نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا؟ بچے نے بتانے سے منع کر دیا مگر اتنا مارا گیا، اس کی کربٹوں کو داغا گیا، اس کی پشت کو لوہے کی گرم سلاخوں سے داغا گیا، بچہ ٹوٹ گیا۔ اس نے اپنے پیر و مرشد کا نام بتا دیا، اللہ اللہ۔ 90 سال کے بوڑھے کو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا، پیروں میں وزنی
بیڑیاں ہیں, ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں. اللہ اللہ دوہرا ہو کر چل رہا ہے. بیچ دربار میں بادشاہ کے کھڑا کیا گیا اور پوچھا بادشاہ نے, اے بوڑھے بتا ایمان چھوڑے گا یا جان دے گا؟ تو بوڑھا مسکرایا اور مسکرا کر کہنے لگا, جان دے دوں گا مگر ایمان نہیں دوں گا. اس کے سر پر آرا رکھ دیا گیا. میرے نبی آپ عقیدہ ہو کر فرماتے ہیں, جب آرا رکھا گیا اس کے اللہ اکبر سر پہ آرا چلایا گیا. تصور کرو پنڈت نگلا کے مسلمانوں, جب اس کا مغز کٹا ہوگا تو اس کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا؟ جب اس کا دل کٹا ہوگا اس کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا؟ جب اس کی شہرہ کٹی ہوگی اس کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا؟ مگر اللہ وایا رویا نہیں, اللہ والا سسکا نہیں, بلکہ اس کے ایمان نے کہا رونا نہیں ہے اس لیے کہ خدا آزما رہا ہے, سسکنا نہیں ہے اس لیے کہ خدا آزما رہا ہے. اس کے ایمان نے اس کو پکار کر کہا تھا, خدا کے نام پہ شہید ہو جا. اگر تو شہید ہو گیا تو دنیا مردہ کہے گی مگر خدا زندہ کہے گا. سبحان اللہ. مردہ کہے گی مگر خدا زندہ کہے گا. وزیر کو قتل کر دیا گیا, بچے کے پیر کو قتل کر دیا گیا. بچہ اکیلا بچہ. بادشاہ بولا آخری موقع ہے اس لیے کہ تجھ سے پیار ہے, میں نے تجھ کو پالا پوسا ہے, تجھے جادو سکھایا ہے, بتا چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا ایمان؟ بچہ مسکرا کر بولا جان دے دوں گا ایمان نہیں چھوڑوں گا. بادشاہ بولا اس بچے کے پیروں کو باندھ دیا جائے. بچے کو قید کر دیا گیا. کہا بلند پہاڑ پر لے کر جاؤ, اگر یہ ایمان چھوڑے تو ٹھیک ہے ورنہ اسے پہاڑ کے نیچے دھکا دے دینا. آقا فرماتے ہیں اس بچے کو بلند پہاڑ پر لے کر گئے. اسے بلندی کو دکھا کر کہا گیا اے بچے ایمان چھوڑے گا تو ٹھیک ہے ورنہ نیچے ڈال دیا جائے گا, مار دیا جائے گا. اللہ اکبر. بچے نے سپاہیوں سے کچھ نہیں کہا, اپنے دل کو خدا کی بارگاہ میں رجوع کیا, اپنے دل کو خدا سے لگایا اور دعا کرنے لگا, مولا میرے لیے نہیں اپنے دین کے لیے, اپنی کتاب کے لیے, تبلیغ اسلام و ایمان کے لیے اللہ ان ظالموں سے مجھے بچا لے, اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا دے. آقا فرماتے ہیں ابھی یہ دعا کی تھی, پہاڑ پہ زلزلہ آ گیا, پتھر ٹوٹ کر گرنے لگے. جتنے سپاہی تھے دب کے مر گئے مگر اللہ کا ولی سلامت رہا. اب جب صبح کا سورج نکلا دربار بھی وہی تھا, وزیر بھی وہی تھے, اراکین سلطنت بھی وہی تھے. بچہ گیا اور مسکرا کر کہنے لگا, لو بھائی بادشاہ تم مارنا چاہتے تھے, خدا نے مجھے بچا لیا ہے. سبحان اللہ. بہت خوب ماشاءاللہ. اس نے کہا میرے سپاہیوں کو دھوکہ دے کر آ گیا ہوگا, اس بار بچ کے دکھانا, دیکھوں گا تیرا خدا تجھے کیسے بچائے گا. پھر حکم دیا قید کر دیا جائے. بچے کو قید کر دیا گیا اور کہا گیا کشتی تیار کرو. کشتی کو تیار کر لیا گیا. کہا اسے بیچ سمندر میں لے جاؤ. جب سمندر کے بیچ میں پہنچ جاؤ نا تو اس سے کہنا ایمان چھوڑے گا یا جان دے گا. اگر ایمان کا سودا کر لے تو ٹھیک ہے ورنہ سمندر میں ڈال دینا, ڈوب کر مر جائے گا, ہاتھ پیر بندے ہوں گے. اللہ اکبر. بچے کو کشتی میں سوار کیا گیا. وسط سمندر میں اس بچے کو لے کر گئے. جب بچے کو سمندر میں لے کر گئے اللہ اللہ آقا فرماتے ہیں اس نے سمندر کے بیچ میں جا کر دعا کی, مولا ان ظالموں سے مجھے بچا, ان کو اپنی قدرت کا کرشمہ دیکھا. ابھی دعا کرنی تھی کہ سمندر میں تلاطم پیدا ہوا. سمندر کی موجوں نے اللہ اکبر کشتی کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا. کشتی کے تختے بکھر گئے. جتنے بھی سپاہی تھے سب مر گئے مگر اللہ کا ولی کنارے پر آ گیا. اللہ کا ولی زندہ رہا. جب صبح کو بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے کہا تو پھر بچ کر آ گیا, بتا تو صحیح تیری مدد کون کر رہا ہے, کون تجھے بچا رہا ہے؟ تو بچے نے کہا تھا میری مدد کرنے والا بھی اللہ ہے, وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا, میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. بچے نے کہا تھا میری مدد کرنے والا بھی اللہ ہے, مجھے بچانے والا بھی اللہ ہے. تو مار رہا ہے, خدا بچا رہا ہے. اور میرے رب کی شان یہ ہے کائنات مارنا چاہے خدا بچانا چاہے تو خدا بچا لیتا ہے, کوئی مار نہیں سکتا. علامہ اقبال فرماتے ہیں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. بہت مار رہا ہے خدا بچا رہا ہے, جب رب بچائے تو کوئی مار نہیں سکتا. ہمارا تو یہی عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں موت دوں تو تمہاری ماں کے آنسو نہیں بچا سکتی, تمہارے باپ کی محبت نہیں بچا سکتی, بچانے والا تو میں ہوں. تو لوگوں بڑھاپے کا انتظار مت کرو, جوانی سے عبادت کرتے چلو, نماز پڑھتے چلو. کس نے تمہیں غافل بنا دیا کہ بڑھاپے میں ہی پڑھیں گے نماز؟
موت تو پل بھر میں آ جاتی ہے، ایک سانس گئی تو دوسری کا بھروسہ نہیں ہے۔ کیوں ہمارے دلوں کی زنگیں دور نہیں ہو رہی، اندھیرے دور نہیں ہو رہے؟ نماز کے ذریعے اپنے دل کو روشن کرو، اندھیروں کو دور کرو، شیطان پہ نماز کے ذریعے لعنت کرو، اس پہ شدت کرو، پھر پتا چلے گا کہ زندگی جینے کا مزہ کیسا ہے۔ دل کو سکون رہتا ہے کہ عبادت کر رہے ہیں، باقی رب کی مرضی ہے۔ اور جب عبادت نہیں ہوگی تو پھر یہی کہتے پھرو گے کہ صاحب اللہ چاہے گا تو بخش دے گا۔ اللہ بے شک اللہ چاہے تو بخشتا ہے، مگر رب کہتا ہے میری بارگاہ میں آئے تو اپنے دل کو اس کے مصطفیٰ سے معمور کر کے لانا، اپنی پیشانی کو میرے سجدوں کے نور میں ڈبو کر لانا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے نا نماز پڑھ، جب اس کو کہنا نہیں مان رہے تو پھر اتنی امید کیوں رکھ رہے ہو؟ اللہ فرماتا ہے جب میں عذاب دوں گا تو کوئی بچا نہیں سکتا، میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے، میری رحمت بھی بڑی وسیع ہے۔ جب وہ پکڑتا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور جب وہ بخشتا ہے تو کوئی پکڑوا نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اس لیے تیاری کرنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، چپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، رب خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں بادشاہ کہنے لگا اے بچے تو میری جان کو بڑا بوال پڑا، یہ بتا تجھ سے چھٹکارا کیسے ملے گا؟ اللہ کا ولی کہنے لگا اگر تو میرا کہا مانے تو مجھ سے تجھے چھٹکارا مل جائے گا۔ اس نے کہا جلدی بتا کیا کرنا پڑے گا؟ اس نے کہا ایک میدان کا انتخاب کر۔ میدان کو منتخب کر لیا گیا، کہا اپنی تمام رعایا کو اکٹھا کر، تمام رعایا میں اعلان کر دیا گیا۔ بچے نے کہا میدان میں ستون گاڑ، میدان میں ستون گاڑ دیا گیا، کہا اس ستون سے مجھے باندھ دے۔ اللہ اکبر۔ بچہ کہتا ہے تمام رعایا کے سامنے ستون سے باندھنے کے بعد میرا کمان لے، کمان میں اپنا تیر ڈالنا اور میرے رب کا نام لے کے تیر چلا دینا، اگر میرے رب نے چاہا تو میرا انتقال ہو جائے گا۔ اے لوگوں بچے نے اتنا کہا تھا، بادشاہ نے رعایا میں اعلان کر دیا فلا دن فلا تاریخ کو فلا بچے کو سزائے موت دی جائے گی۔ اللہ بچے کا نام سنا تو رعایا میں سے لوگ چن چن کر آ گئے، بوڑھے بھی آ گئے، جوان بھی آ گئے، بچے بھی آ گئی، عورتیں بھی آ گئے۔ اللہ اکبر۔ لاکھوں لوگوں سے میدان کھچا کھچا پڑ گیا۔ اللہ جب بچے کو ستون سے باندھا گیا تو لوگ بڑے حیران ہوئے، اس لیے کہ جو بچہ ان کا محسن تھا اسی بچے کو ستون سے باندھ دیا گیا۔ عورتوں نے اپنے دامنوں کو پھیلا کر کہا تھا اے بادشاہ خدا کے واسطے اس بچے کو قتل مت کر، اس لیے کہ یہ ہمارا محسن ہے، اس نے ہمارے اپنوں کو آنکھیں دی ہے، اس نے بیماری سے شفا دی ہے۔ مگر بادشاہ تو متکبر تھا، بادشاہ تو تکبر والا تھا، اور جب تکبر ہوتا ہے نا تو نیتاؤں کی نیتا گیری مٹی میں مل جاتی ہے، بادشاہوں کی حکومت مٹی میں مل جاتی ہے۔ وہ جن کی مونچھوں پہ چراغ جلتے تھے، جب انہوں نے تکبر سے لوگوں پہ ظلم کیا تو اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا۔ اس لیے کبھی ظلم مت کرو۔ لوگوں نے اپنے سر کی دستار بادشاہ کے قدموں میں رکھ دی، اے بادشاہ بچے کو قتل مت کر، مگر بادشاہ نہیں مانا، اس نے بچے کی کمان میں تیر رکھا، میرے رب کا ہم سب کے رب کا نام لیا۔ جب کمان سے تیر کو چھوڑا ہوا کا کلیجہ چرا، بچے کی کن پٹی پر جا کر لگا۔ جب بچے کی کن پٹی پر لگا، ہم تم ہوتے تو والدین کو یاد کرتے، ہم تم ہوتے تو ماں باپ کو یاد کرتے، مگر یہ اللہ کا ولی مسکرانے لگا اور اس نے مجمع کی جانب چہرہ کر کے کہا اے مجمع کے لوگوں یاد رکھو کہ تم اس بادشاہ کو خدا مانو گے جو میرے خدا کے نام کا محتاج ہے۔ ارے خدا ماننا ہے تو اسے مانو جس نے کن کہہ کر تمام کائنات کو پیدا کر دیا۔ آقا فرماتے ہیں اس میدان میں لاکھوں لوگ تھے، ایک زمان میں ایک ساتھ اسی مجمع میں 70,000 لوگوں نے بابانگے تو حل کہا تھا بادشاہ کو سجدہ نہیں کریں گے، اسے سجدہ کریں گے جسے یہ اللہ کا ولی سجدہ کرتا ہے، جسے یہ اللہ والا سجدہ کرتا ہے۔ 70 لوگوں نے ایک ساتھ کہا تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، کلمہ پڑھا، مسلمان بن گئے، کامیاب ہو گئے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بہت کتنے لوگوں نے؟ 70,000۔ آقا فرماتے بادشاہ بولا ایک سنبھل نہیں رہا تھا، 70,000 کو کیسے سنبھالوں گا؟ تو اس کے وزیر بڑے ظالم تھے، طاقت کے سامنے کسی کی چلتی نہیں ہے۔ اس نے کہا چاروں جانب لوگوں کے خندق کھدوا دے۔ اللہ اکبر۔ تلواروں کے زور سے روک لیا گیا، خندق کھدوا دی گئی۔ جب خندق تیار ہو گئی نا اللہ اس میں آگ جلانے کا حکم دیا، آگ جلا دی گئی۔ اب بات ایک ایک مومن کے پاس جایا جاتا، پوچھا جاتا بتا مرنا چاہے گا ایمان چھوڑے گا؟ تو مسلمان آنکھوں میں
आंखें डाल कर कहता जान हाजिर है मगर ईमान का सौदा नहीं करेंगे। अल्लाह अल्लाह गर्दनें मारी जाती रही, उन लोगों को आग में डाला जाता रहा। आका फरमाते कैसा जुल्म देखा था आसमान ने, कैसा जुल्म देखा था जमीन ने। आसमान कांपता था, जमीन का कलेजा फटा जाता था। उस मैदान से जो हवाएं गुजरती थी वो हवाएं सिसकती थी। अल्लाह अल्लाह कैसा दर्द होगा उन लोगों का। नबी फरमाते इन्हीं लोगों में एक 20 साल की लड़की मौजूद थी जिसकी उम्र 28-30 साल की थी। अपनी पिस्तान से 3 महीने का बच्चा लगाए हुए थी। जब इसके करीब सिपाही आए, अल्लाह अकबर, इसके जिस्म पर असर तारी हुआ। खुदा की बारगाह में अर्ज किया मौला कसूर मेरा है, कलमा मैंने पढ़ा है, मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। अल्लाह मेरे बच्चे ने अभी दुनिया को नहीं देखा है, दुनिया के उतार चढ़ाव को नहीं जानता है, दुनिया की गद्दारी वफादारी को नहीं जानता है। परवरदिगार आलम मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। जनाब आपने कभी 3 महीने के बच्चे को बोलते नहीं देखा होगा, मगर सुनो बात अगर मरियम की इज्जत बचाने की हो तो ईसा रूहुल्लाह अपनी माँ की गोद में बोलते हैं। सुभान अल्लाह, माँ की गोद में बोलते हैं। बेशक ईसा रूहुल्लाह को अपनी आगोश में। तो जानते हो क्या कहा था बस्ती वालों ने, तेरी माँ पाक थी, तेरा बाप पाक था, तूने ये नापाक काम क्यों किया? तेरा निकाह नहीं हुआ, शादी नहीं हुई, तेरे पास बच्चा कैसे आया? मरियम बोलना चाहती थी, रब ने फरमाया मरियम खामोश हो जा, जवाब हम देंगे, बात हमारी होगी मगर ज़बान ईसा की होगी। सुभान अल्लाह। तो हालत ताज्जुब में कहती मौला ये बोलेगा मेरा बच्चा भी 24 घंटे पहले पैदा हुआ है। इल्का होता है मरियम जो रब देना जानता है वो इज्जत को बचाना भी जानता है। मरियम के दिल में दर्द था, आंखों में आंसू थे। आपने इशारा किया मुझसे कुछ मत पूछो, इस बच्चे से पूछो। बस्ती वाले कहने लगे मरियम पागल हो गई है, दीवानी हो गई है, मजनूना हो गई है, क्या एक दिन का बच्चा कभी बोलता है? अभी यही कह रहे थे कि ईसा रूहुल्लाह ने माँ की गोद से कहा काला इन्नी अब्दुल्लाह, लोगों मेरी माँ को ताने मत दो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानियल किताबा वजालनी नबिय्या, अल्लाह ने मुझे किताब दी है, मुझे नबी बनाया है। वो सिर्फ नबी नहीं बनाया, वजालनी मुबारका, बल्कि मुझे बरकत वाला बनाया है। ऐनमा कुन्तु औसानी बिस्सलाती फज़काती मा कुन्तु हय्या, और मुझे हुक्म दिया है ईसा जब तक तुम रहो, जहाँ भी रहो, जिस हाल में भी रहो, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ते रहो, ज़कात देते रहो। तो पता ये चले खुदा अगर चाहे तो एक दिन के ईसा रूहुल्लाह मरियम की इज्जत बचाने के लिए बोलते हैं। खुदा चाहे तो मिस्र के महल में यूसुफ की इज्जत बचाने के लिए पालने में रहने वाला बच्चा कहता है लोगों इस गलती यूसुफ की नहीं है, गलती सुलेखा की है। पाप यूसुफ ने नहीं किया, पाप सुलेखा ने किया है। तो पता चला अल्लाह किसी को इज्जत देना चाहे तो बेज़बानों को भी ज़बान अता कर देता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह जिसको चाहे उसको इज्जतें देता है। इसकी पिस्तान से 3 महीने का बच्चा लगा हुआ दूध पी रहा था, दूध छोड़ा, अपनी वालदा की जानिब देखा, कहने लगा माँ घबराती क्यों है? रब के नाम पे शहीद हो जा, आग में कूदना तेरा मेरा काम है, जिंदाबाद बनाना अल्लाह की रहमतों का काम। सुभान अल्लाह। आका फरमाते उस बच्चे को, उस लड़की को कत्ल कर दिया गया। 70,000 लोगों को कत्ल किया गया, मगर मुसलमान बोले जान दे देंगे। खुदा का दिया हुआ ईमान, बोलो ईमान नहीं देंगे। तो ईमान से कभी सौदा ना करो, ईमान को कभी ना बेचो, क्योंकि दुनिया मिटने के लिए है, ईमान रहने के लिए। ज़माना गुजरा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हदीस सुनाई मदीना में, बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका करीम दुनिया से गए, अबू बकर सिद्दीक आए, दौरे फारूकी आया, मुसलमानों ने यमन को फतेह किया। जब मुसलमान खंदक खोद रहे थे तो एक 14 साल के बच्चे की लाश पे नजर पड़ी। जी अपनी दाईं कनपटी पे हाथ रखे हुए था। जब सहाबा ने हाथ उठाया तो खून यूं जारी हुआ जैसे अभी अभी इंतकाल हुआ। सुभान अल्लाह। हाथ रखते तो खून बन, हाथ हटाते तो खून जारी। देखा गया फारूक आजम एक बच्चा मिला है, उम्र 12-14 बरस की है, हाथ रखे हुए है दाईं कनपटी पे, लगता है यूं कि अभी अभी किसी ने इसको शहीद किया है। हाथ हटाते हैं खून जारी हो जाता है, हाथ रखते हैं खून बंद हो जाता है। फारूक आजम ने जवाब में लिखा खंदक को बंद कर दिया जाए, खंदक को रोक दिया जाए, इसलिए कि खंदक फिर भी खुदेगी मगर अल्लाह के वली की इज्जत जरूरी है, इसलिए कि जिनके दिलों में औलिया की मोहब्बत नहीं है। देखो अल्लाह ने उनको कैसी कैसी मौतें दी
دیتی ہیں، اس لیے کہ خدا کہتا ہے حدیث قدسی میں جو میرے ولیوں کی گستاخی کرے، جو میرے ولیوں سے اعلان جنگ کرے، اس سے کہو اللہ اسے اعلان جنگ کے لیے حکم دیتا ہے کہ وہ خدا کے سامنے آئے، کیونکہ جو ولیوں کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے، جو نبیوں کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے، جو شہیدوں کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں یہ وہی بچہ ہے جس کے ایمان کو دیکھ کر 70,000 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا اللہ رحم کرے تو چھوٹے چھوٹے بچے بڑا بڑا کام کر دیتے ہیں۔ اس لیے اپنی عمر کو کم مت جانو، جس حال میں بھی ہو، جس عمر میں بھی ہو، نماز پڑھنا شروع کرو۔ جب نماز پڑھو گے نا تو نماز کی یہ خاصیت ہے اللہ دل کو روشن کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ بہت سی پریشانیوں سے اللہ بچا دیتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے بڑے نمازی گناہ کر جاتے ہیں، مگر سنو جو خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر توبہ بھی کر لیتے ہیں۔ بے شک اللہ نیکیوں کی وجہ سے توبہ کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ اور جو آدمی صرف گناہ کرتے رہے عبادت کے قریب نہ ہو تو بتاؤ جو نماز نہیں پڑھے گا وہ اللہ سے توبہ کب کرے گا؟ تو اس لیے عبادت کو جاری کریں، اپنی مسجدوں کو آباد کریں، قرآن سے دل لگائیں اور روزے ضرور رکھیں۔ یہ وہ عبادتیں ہیں جو ہر آدمی کو کرنی چاہیے، گناہگار ہو تب بھی کرے، نیک ہو تب بھی کرے۔ جس نے عبادت، روزہ، قرآن اور زکوٰۃ کے جو قریب ہو گیا اس کی دنیا بھی کامیاب، اس کی آخرت بھی کامیاب۔ اللہ سے دعا ہے فہیم بھائی کے بچے کو عمر طویل عطا فرمائے، اللہ تعالی محمد الرسول اللہ کا عشق عطا فرمائے، جوش ایمانی و جذبہ ایمانی اسے بھی اور ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے میں نے کم علمی کی بنیاد پر کوئی غلطی کر دی اللہ معاف فرمائے۔ پڑھیے زور سے کلمہ شریف، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔